اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 17 تاریخ ہے اور آج ہمارا موضوع سورہ حمد کی تفسیر ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلا سورہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ سورہ حمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پروردگارا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا رہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ خداوند عالم کے تشکر اور سپاس گزاری کی بہترین اور عمدہ ترین قسم ہے۔ ہر شخص، ہر مکان اور ہر زبان سے کسی بھی کمال اور خوبصورتی کی جو تعریف و ستائش کرتا ہے، در حقیقت وہ اس کے سرچشمہ فیض کی تعریف و ستائش کرتا ہے۔ لہذا خداوند متعال کی حمد و ثنا، کسی مخلوق کی سپاس گزاری خداوند متعال کے حکم سے اور اسی کے راستے میں ہے۔ خداوند عالم نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور اس کی رحمت ہر چیز پر سایہ فگن ہے۔ اور وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، نیز اسی طرح پیغمبر اکرم اور ان کی جاویدانی کتاب رحمت کا باعث ہے، رحمتا للعالمین۔ پروردگار عالم کی خلقت اور پرورش بھی رحمت کی بنیاد پر استوار ہے، اور اگر عقوبت و عذاب دینا ہے تو یہ بھی اس کے لطف و احسان کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی بخشش، بندوں کی توبہ کی قبولیت، ان کے عیوب سے پردہ پوشی اور انہیں غلطیوں اور اشتباہات کے جبران و تدارک کی مہلت دینا، یہ سب اس کی رحمت و مہربانی کے مظاہر ہیں۔ جملہ نعبدو کا اشارہ اس چیز کی طرف بھی ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور یہ جملہ اس مطلب کو بھی بیان کر رہا ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور ایک ہی خط اور راستے پر ہیں۔ نماز میں گویا نماز پڑھنے والا شخص تمام خدا پرستوں اور موحدین کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہے، خدایا، نہ فقط میں بلکہ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں، اور نہ فقط میں بلکہ ہم سب تیرے ہی لطف و کرم کے محتاج ہیں۔ سورہ حمد صراط مستقیم کو ان لوگوں کا راستہ بیان کرتی ہے جو نعمت الہی کا مصداق قرار پائے، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان بزرگوار ہستیوں کے راستے کی طرف توجہ، اسے طے کرنے کی آرزو اور اپنے آپ کو اس آرزو کی تلقین ہمیں انحراف اور کجروی کے خطرے سے محفوظ رکھتی ہے۔ بندہ اس درخواست کے بعد خداوند متعال سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے غضب شدہ اور گمراہ لوگوں کے راستے پر قرار نہ دے۔ انعمت علیہم میں نعمت سے مراد نعمت ہدایت ہے۔ ہدایت یافتہ افراد بھی ہمیشہ خطرے میں ہیں، اور ضروری ہے کہ ہمیشہ خداوند متعال سے چاہیں کہ ہمارا راستہ غضب اور گمراہی کی طرف ٹیڑھا نہ ہو۔ سورہ حمد کے تربیتی دروس، بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے ساتھ غیر خدا سے اپنی امید منقطع کر لیتا ہے۔
رب العالمین اور مالک یوم الدین کے ساتھ یہ احساس کرتا ہے کہ خداوند عالم کا پرورش یافتہ اور مملوک بندہ ہے، اور اس لحاظ سے اسے خود پسندی اور غرور و تکبر چھوڑ دینا چاہیے۔ عالمین کے کلمے کے ساتھ خود کو نظام ہستی کے ساتھ مربوط دیکھتا ہے اور انفرادیت و گوشہ نشینی سے دوری اختیار کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم کہنے کے ساتھ خود کو پروردگار عالم کے سایہ لطف و رحمت میں دیکھتا ہے۔ مالک یوم الدین کہنے کے ساتھ اس کی آئندہ کی نسبت غفلت دور ہو جاتی ہے۔ ایاک نعبد کہنے کے ساتھ اپنی ریاکاری اور شہرت طلبی کو زائل کرتا ہے۔ ایاک نستعین کہنے کے ساتھ غیر خدا کسی بھی قدرت و طاقت سے پناہ اور مدد نہیں چاہتا۔ انعمتا کہنے کے ساتھ تمام نعمتوں کو اس کی طرف سے قرار دیتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہنے کے ساتھ راہ حق اور صراط مستقیم کی ہدایت اور رہنمائی کی درخواست کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کہنے کے ساتھ اپنی حق کے پیروکاروں کے ساتھ ہم بستگی اور ہمہ ہنگی کا اعلان کرتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے ساتھ باطل اور اہل باطل سے اپنی برات و بیداری کا اظہار کرتا ہے۔ بسم اللہ کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ فقط قرآن کریم کے آغاز میں بلکہ تمام آسمانی کتابوں کے آغاز میں رہی ہے۔ تمام انبیاء کرام کے کام اور عمل کی بنیاد بسم اللہ ہی رہی ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ہر کام میں برکت کا باعث ہے اور اس کا ترک کرنا برے انجام کا موجب ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے زبان پر بسم اللہ کا جاری کرنا مورد تاکید واقع ہوا ہے۔ کھانے پینے، سوتے، لکھتے، سوار ہونے یا سفر پر جانے اور بہت سے دوسرے کاموں کے وقت، حتیٰ کہ اگر کسی حیوان کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا جائے تو وہ نجس ہے اور اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ بسم اللہ مسلمان ہونے کی علامت و نشانی ہے، اور ضروری ہے کہ ایک مسلمان کے تمام کام الہی رنگ رکھتے ہوں۔ جس طرح کی ایک کارخانے کی بنی ہوئی تمام مصنوعات ایک خاص لیبل اور اس کارخانے کی علامت و مارک رکھتی ہیں، خواہ وہ جزوی صورت میں ہو یا کلی صورت میں، یا جیسے ہر ملک کا جھنڈا پرچم اس ملک کے تمام اداروں، دفاتر، اسکولوں اور فوجی چھاؤنیوں پر لہراتا ہے، اور نیز ملک کی کشتیوں اور بحری جہازوں پر سمندروں میں لہراتا ہے، اور نیز مدیروں اور افسروں کی دفتری میز پر موجود ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ تمام سورتوں کا تاج ہے۔ قرآن مجید میں فقط سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور یہ مولا کائنات کی فرمائش کے مطابق اس وجہ سے ہے کہ بسم اللہ امن و امان اور رحمت پر مشتمل کلمہ ہے، اور کفار و مشرکین سے برات کا اعلان و اظہار محبت کے اظہار کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ بسم اللہ شیطان کے فرار کا باعث ہے، کیونکہ جو شخص خدا کو اپنے ساتھ رکھتا ہو شیطان اس پر اثر نہیں کرتا۔ یہ ہے مختصر سورہ حمد اور بسم اللہ کی تفسیر۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہو، اگر امام کو حالت رکوع میں معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص ابھی آیا ہے اور اقتدا کرنا چاہتا ہے، تو مستحب ہے کہ رکوع کو معمول سے دگنا کر دے اور پھر کھڑا ہو جائے، خواہ اسے معلوم ہو جائے کہ دوسرا شخص بھی اقتدا کے لیے آیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔